پوٹھوہار کے قلعوں میں یہ قلعہ سب سے اچھی حالت میں موجود ہے، جہاں تھوڑی سی کوشش کے ذریعے نہ صرف اسے بحال کیا جا سکتا ہے بلکہ ایک سیاحتی مقام میں بھی بدل جا سکتا ہے۔ رام کوٹ کا شمار پوٹھوہار کے قدیم قلعوں میں ہوتا ہے۔ قلعے کے داخلی راستے پر لگے معلوماتی بورڈ کے مطابق اس کی تعمیر 1187 میں اوری سلطنتی عہد میں سلطان غوث الدین نے کی تھی۔ قلعے کے دینا، ڈوڈیال اور میر پور سے 3 راستے جاتے ہیں۔ میر پور سے تیز رفتار کشتی سے آدھے گھنٹے کا سفر ہے۔ چونکہ لوگ یہاں خالی خال ہی جاتے ہیں، اس لیے کشتیاں صرف بکنگ پر ہی چلتی ہے، جو خاص مہنگی پڑتی ہے۔ ہم چونکہ میر پور کے راستے سے گئے تھے، اس لیے منگلا ڈیم میں خاص طول چکر کاٹ کر پہاڑ کے ساتھ بنے ہوئے چبوترے پر کشتی لنگر انداز ہوئے۔ چونکہ آج کل سردیاں ہیں اور بارش بھی معمول سے کم ہوئے ہے، اس لیے ڈیم میں پانی بھی کم ہے۔ چبوترے سے 440 سیڑھیاں آپ کو رام کوٹ قلعے کے مرکزی دروازے تک لے جاتی ہے۔ اگر ڈیم بھرا ہوا ہو تو یہ سیڑھیاں کم بھی ہو سکتی ہے۔ مرکزی دروازہ ڈھلونی چٹان پر بنایا گیا ہے تاکہ کسی بیرونی حملوں کی صورت میں یہاں تک رسائی خاص مشکل ہو۔ مرکزی دروازے میں سرخ اینٹ جبکہ باقی تمام جگہوں پر پتھر استعمال کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی حملے کے نتیجے میں مرکزی دروازہ تباہ ہو گیا تھا، جس کے بعد میں تعمیر نو کی گئی۔ قلعے کے عجب میں ایک چھوٹا دروازہ بھی ہے جو شاید فرار کے لیے بنایا گیا تھا۔ مرکزی دروازہ 4 کمروں پر مشتمل ہے، جس میں سے 3 کمرے نیچے اور ایک بالائی منزل پر ہے، جس کے لیے مرکزی دروازے سے ایک سیڑھی اوپر جاتی ہے۔ قلعے کی ساخت بتاتی ہے کہ یہاں تہ خانے بھی ہوں گے۔ چونکہ محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں کوئی کام نہیں کیا، اس لیے قلعے کی آرکیٹیکچر کے حوالے سے معلومات بہت محدود ہے۔ کشتی سے اترتے ہی جب آپ پہاڑی پر چڑھائی چڑھتے ہیں تو قلعے کی عالیشان عمارت آپ کو حیرت زدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیچے دور تک نیلنگو پانی، پہاڑی کی چوٹی پر ایک قلعہ، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی فلم کی بیچوں بیچ گزر رہے ہو۔ اوپر فیصلوں پر تیر کمانوں سے مسلح پہرے دار کھڑے ہوں گے۔ قلعے کے گرد بھرجیا ڈالنے چند فوجی گشت رہے ہو اور آپ کو قلعے کی سمت آتا دیکھ کر اوپر سے ہی آپ کو بلند آواز سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا جاتا ہے اور پھر ایک مسلح گھڑ سوار کو بھیجا جاتا ہے تاکہ مسافر سے دور ہی سے باز پرس کر لی جائے، اور اگر وہ کوئی قاصد ہے تو ضرور چھان پٹک کے بعد اسے اجازت دے دی جائے گی۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو سامنے میدان میں 2 بڑے تالاب نظر آتے ہیں، جن کا مقصد بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنا تھا۔ جب یہاں ڈیم نہیں تھا تو سینکڑوں سال پہلے یہ قلعہ دریائے جہلم اور دریائے پونچھ کے سنگ پر بنایا گیا تھا۔ گویا 3 اطراف سے قلعے کی دریاؤں نے گھیر رکھا تھا۔ چونکہ قلعہ خاصی اونچائی پر تھا، اس لیے پانی کی ضرورت کو بارش کا پانی اکٹھا کر کے پورا کیا جاتا تھا۔ 2 تالابوں کے درمیان چند کمرے بنے ہوئے ہیں جن کی چھتیں گر چکی ہیں۔ دوسرے تالاب کے ساتھ خام لوہا بڑی تعداد میں موجود ہے جو شاید ہتھیار سازی کے لیے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ تالاب کے سامنے شمال کی جانب داروغہ کی رہائش گاہ ہے، جہاں پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر دونوں طرف کمرے ہیں جن کے درمیان میں ایک وسیع برآمد ہے جس کی چھت اب موجود نہیں ہے۔ کمروں سے سیڑھیاں چھت کو اور تہ خانوں کو جاتی ہے۔ دونوں طرف کونوں پر باہر کی جانب سے ایسے کمرے ہیں جو گولائی میں ہیں اور کھال کوٹریاں معلوم ہوتی ہے۔ داروغہ کی رہائش اگرچہ شکستہ ہے مگر معمولی تنگ حدود سے اسے اپنی اصلی شکل میں بحال کیا جا سکتا ہے۔ رہائش گاہ کے ساتھ کچھ فاصلے پر مزید کمرے ہیں جو شاید داروغہ کے خاص خدمتگاروں کے لیے ہو۔ قلعے کے فصیل کے ساتھ ایک ڈھلان بھی ہے جو تقریباً توپوں کو اوپر لے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی۔ ایک توپ بھی فیصل پر موجود ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قلعے کی توپ نہیں بلکہ اس قلعے کی مرمت کی گئی تھی، تو پاک فوج نے یہ پرانی توپ عطیہ کی تھی۔ مرکزی دروازے کے بائیں جانب تھوڑی اونچائی پر ایک مندر بنا ہوا ہے جس میں مورتیوں کو رکھنے کے لیے طاق بھی ہے۔ مندر کی دیواریں گر چکی ہیں مگر اس میں سرخ رنگ کا ایک بڑا شیلونگ ابھی تک موجود ہے جس پر منت اور مرادوں کی چڑھاؤ چڑھانے جاتے تھے، گھی اور دودھ بہایا جاتا تھا۔ روایت کے مطابق یہ شیلونگ دریائے گنگا سے لایا گیا تھا۔ رام کوٹ میں مندر کی موجودگی سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کبھی یہاں ہندوؤں کی ایک بڑی آبادی موجود تھی جس میں بعد از دفاعی نقطہ نظر سے قلعہ بنا دیا گیا۔ رام کوٹ دان گلی اور پھر
ویلا کے قلعے اگرچہ گکڑوں سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ گکڑوں کے آنے کے کم و بیش 1500 سال پہلے پھر ویلا میں ہندو کی مذہبی کتاب رامائن کا ہیرو رام چندر پیدا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یہاں رام چندر کی نسبت سے رام کوٹ بسایا گیا تھا۔ اس کی تصدیق حبیب شاہ بخاری اپنی کتاب بٹورا ماہ و سال کے آئینے میں کے صفحہ 57 پر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ منگلا ڈیم کے شمال مشرقی کنارے پر قلعہ رامپور آباد ہے، جسے شری رام چندر کے نام پر تعمیر کیا گیا تھا۔ کیا یہ قلعہ واقعی اور سلطنت غیاث الدین نے بنایا تھا؟ معروف انگریز ماہر ارضیات و تاریخ دان فریڈ ڈیو 1836-1891 اس دعوے کی نفی کرتے ہیں کہ اپنی کتاب دا جموں اینڈ کشمیر ٹریڈرز میں لکھا ہے دریائے جہلم کے ظہری حصہ کوٹلی اور میرپور کے مغرب میں ایک قبیلہ ہے جسے گکڑ کہتے ہیں۔ ان کی سب سے اہم شاخ شاہو کہلاتے ہیں۔ گکڑ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور طاقتور دشمنوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی آزادی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ برطانوی راج میں یا دریا کے دائیں کنارے کے ساتھ ان کی عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں جو ان کی شاید ماضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں میں سے ایک دریا کی بائیں جانب رامکوٹ کا قلعہ ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسے تاولو نامی گکڑ نے بنوایا تھا۔ پوٹوہار کی تاریخ کے ماہر حبیب گوہر جو کالج میں استاد ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اس قلعے کی تجدید اور آسائش گکڑ رانی منگو کے دوران میں ہوئی تھی، جس نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد عنان اقتدار سنبھالا تھا۔ اس نے کئی تعمیراتی کام کروائے۔ اس سے رانی منگو کی بیٹی کی شادی اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شہزادہ محمد اکبر کے ساتھ ہوئی تھی۔ سکھوں کے عہد میں جب سردار گجر سنگھ بنگی نے گکڑوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تو انفیکشن نے گھنٹم آف کابل میں واپسی کا ایک منظر بیان کرتے ہوئے لکھا کہ منکلیہ سے 40 مربع میل کے درمیان گکڑوں کی تباہ حال بستیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ سکھوں کے عہد میں یہ قلعہ ڈوگروں کو قبضے میں دے دیا گیا تھا۔ سری نگر جانے کے لیے قدیم دور میں جو 4 راستے استعمال کیے جاتے تھے، ان میں سے ایک راستہ رامکوٹ سے ہو کر گزرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تصویراتی اہمیت مسئلہ ہے۔ رامکوٹ قلعے کے قریب ہی تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر منگلا کا قلعہ واقع ہے۔ دونوں قلعوں کے قریب ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں الگ الگ راجدھاؤں کی نمائندگی کرتے ہوں۔ منگلا کا قلعہ رانی منگلا کے منسوب ہے جو کہ راجہ پورس کی بیٹی تھے۔ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان 326 میں مشہور معرکہ اس قلعے کی نوح میں ہوا تھا۔ یہ قلعہ نہ جانے کتنے صدیوں اور کتنی داستانوں کا امین ہے۔ پوٹوہار کے قلعوں میں یہ قلعہ سب سے اچھی حالت میں موجود ہے، جہاں تھوڑی سی کوشش کے ذریعے نہ صرف اسے بحال کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے ایک سیاحتی مقام میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ قلعے کی سیاحت کی عرض سے آئے ہوئے ساجد یوسف، جو کہ برطانیہ میں کمیونٹی صحافت سے منسلک ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ کو بتایا کہ اسے دیکھ کر مجھے سمندر کے ساتھ پہاڑوں پر بنے ہوئے اسکاٹ لینڈ کے قلعے یاد آ جاتے ہیں۔ اس قلعے کو آپ دنیا کے انہیں قدیم قلعوں کے ہم پل رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں کوئی سہولت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ پورے دن میں ہم 6 لوگوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں آتا۔ آمد و رفت کے ذریعے بہت مہنگے ہیں۔ اگر منگلا، میرپور اور ریال سے سواریوں والی کشتیاں چلے تو یہاں لوگ جوگ در چوگ آئیں گے، کیونکہ ایسے نظارے آپ کو کسی اور قلعے میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اگرچہ یہاں سہولیات کی فراہمی کے ساتھ اس کی منصب تشریح کی جائے تو یہ قلعہ آزاد کشمیر کے لیے ایک بڑی معاشی سرگرمی بھی پیدا کر سکتی ہے۔ 1500 میں یہاں رامائن کے ہیرو رام چندر نے جنم لیا اور لگ بھگ 3500 سال بعد یہاں ہی یوسف الملک کے میاں محمد بخش نے جنم لیا، جن کی مزار پر امیدوں اور آزرائشوں کی چراغ ابھی روشن ہے۔